أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ تو گزشتہ کل جس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے، یہ دنیا فانی ہے، پھر اس کے بعد کا مجرمین کیسے آئیں گے اس کو بھی بیان کیا، کسی کو اس کی قبر میں چھوڑا نہیں جائے گا، یہ بھی بیان ہو گیا۔ اب جب آئیں گے ہماری بارگاہ میں تو انہیں ہم نامہ اعمال پیش کریں گے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر وہ لفظ جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھنے کے لیے دو پہرے دار رکھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتا ہے تو وہ لکھ لیا جاتا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی سامنے لوگوں کے بھی وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اور چھپ کے بھی وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کل کو یہ باتیں کھل جائے تو ہمیں شرمندگی محسوس کرنی پڑے۔ آج تو ہم دوستوں کے بارے میں اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوں تو نہ جانے کیسا کہہ جاتے ہیں، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی بچی کے بارے میں نہ جانے کیسے الفاظ ہم بول جاتے ہیں، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہو، ہم سب کوئی بھی ہے نا۔ تو وہ الفاظ نہ بولیں ہم کہ جب وہ الفاظ ہمیں سنائے جائیں تو ہمیں یہ ہو کاش میں اسے نہ بولا ہوتا، ان الفاظ سے پرہیز کریں۔ قرآن مقدس کہتا ہے لکھا جاتا ہے وہ لفظ، کل کو کھلے گا وہ لفظ۔ ہاں اب جب کھلے گا نا تو وہ جو کتاب ہوگی کسی کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، کسی کو اس کے الٹے ہاتھ میں دی جائے گی۔ وہ کافروں کا حالت کیسی ہوگی کہ جنہیں دی جائے گی نا الٹے ہاتھ میں، وہ یہ چاہیں گے کہ لے لیں اپنے سیدھے ہاتھ میں۔ یہاں بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارے یوں کہا گیا ہو کہ یہ چیز اسی ہاتھ میں رکھنا، اس میں مت آنے دینا، تو انسان کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ کب اس ہاتھ میں لے لوں میں اس کو۔ جس چیز سے روکا جائے نا وہ بڑی جلدی کرتا ہے۔ نو اسموکنگ لکھا ہوگا اسی کے نیچے بیٹھ کر کے وہ سگریٹ پیتا ہے، نو پارکنگ جہاں لکھا ہوگا اسی کے نیچے وہ گاڑی کھڑی رکھے گا۔ یہ ہماری عادت فطرت ہے نا۔ تو وہ وہاں بھی چاہے گا کافر کہ وہ اس کے الٹے ہاتھ میں دی گئی ہے نا اس کا نامہ عمل، تو کہا اسے لے لے، کس ہاتھ میں؟ کا سیدھے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتے اس کی بھی تو طاقت نہیں ہوگی، اس دن جن کے ہاتھوں میں دے دیا گیا بس وہ اسی ہاتھوں میں رہے گا، وہ طاقت بھی چھین لی جائے گی کہ ادھر سے ادھر کر لے۔ تو کہا جائے گا یہ جو نامہ عمل ہوگا اب وہ جو دے دیا گیا ہوگا اس کے بارے میں کہے گا وَوُضِعَ الْكِتَابِ، اور اس دن کتاب کو رکھا جائے گا، اعمال ناموں کو، ہمارے اور آپ کے سب کے اعمالوں کو رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ اس دن مجرمین کی کیا حالت ہوگی، اس دن ہمارے احکام کو نہ ماننے والوں کی کیا حالت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے مشفقین مما فیہ، تو جب نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، مشفقین اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا نا کہ وہ بات مت کہو کہ جب وہ کھلنے لگے تو ہمیں یوں ہو کہ کاش میں نہ بولا ہوتا، یہ کیا مطلب ہے؟ کہا ڈر رہے ہو تم، جس کا حساب کلیئر ہو وہ تو کہے تم مسجد میں بولو، میدان میں بولو یا ہوا میں بولو، ہمیں کیا مطلب؟ لیکن جس کا حساب کچا ہو تو وہ کہتا ہے دیکھنا میری بات کھل نہ جائے، کہیں کھلنے سے ڈرتا ہے۔ کہ یہی مجرمین کا حال ہوگا، مشفقین مما فیہ، ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ان کے نامہ اعمال کھل نہ جائیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات سے اندازہ لگانا ہے کہ کل کو اگر نامہ اعمال ہمارے کھلیں اور جب پڑھنے کا حکم اور ہم پڑھیں تو کہیں ہمارے گناہوں کے قصے ہی ہم نہ پڑھ رہے ہوں، اس کو گرا دیا وہی قصے کہانی ہم نہ پڑھ رہے ہوں۔
ایسا ہوگا تو اس دن بڑی شرمندگی ہوگی. اس شرمندگی کے دن سے آج اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے رو لیں کہ میں نے فلاں کا یہ کر دیا. مولا میں تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ دوبارہ ایسا نہیں کروں. آج شرمندہ ہو جائے. اس دن کی شرمندگی بڑی خطرناک ہوگی. دیکھیں مشفقین مما فی ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے میری خرابی کہ مجھے یہ کتاب کیوں دی گئی ہے نا، ہمیں نام رزلٹ کیوں دیا گیا. بچوں کو بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کو آ کر کے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا پیپر لکھ کر کے آیا ہوں، اور جب فیل لکھا ہوا آتا ہے نا، وہ رزلٹ بچے کے ہاتھ میں ہو تو ہاتھ کانپتا ہے اور کہتا ہے کاش مجھے یہ نہ دیا گیا ہوتا تو میں اپنے باپ کو نہ دکھاتا. اور کیوں؟ کہا میں شرمندہ ہو جاؤں گا. کہا وہاں یہی حالت ہوگی ان کی. کہیں گے ہائے خرابی مجھے نہ دیا گیا ہوتا میرا نامہ اعمال. کہا کیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نامہ اعمال کو ہو کیا گیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ کو گھیر کر کے رکھا ہے. الا احصاھا، میں تو یوں سمجھتا تھا کہ انکلیشور سے باہر جا کر کہیں دور جا کر کے گناہ کروں گا تو لوگوں کو نہیں پتا چلے گا، میں تو یہ سمجھتا تھا. اس کتاب کو کیا ہوا ہے کہ دنیا سے چھپ کر کے میں نے گناہ کیا تھا، آج پوری دنیا کو سنایا جا رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ توجہ تھوڑی سی. میں نے چھپایا کس سے تھا؟ کب 50 100 200 500 لوگوں سے چھپایا تھا نا. کل قیامت میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوئے سارے کے سارے کھڑے ہوں گے. چھپایا کس سے؟ 50 لوگوں سے. اور وہ گناہ بیان کتنے لوگوں کے سامنے کرے گا؟ خربوں لوگوں کے سامنے. اس دن حضرت آدم کی امت بھی ہوگی، حضرت نوح کی امت بھی ہوگی، حضرت ابراہیم کی بھی امت ہوگی. اس دن کیا حالت ہوگی ہماری؟ آج کچھ لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کر جاتے ہیں. اس دن جب اس گناہ کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے کہہ دیا جائے، اس دن ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ تو تھوڑا سا جب ہم گناہ کریں تو ہمیں کرنے سے پہلے یہ بات یاد ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اسے لکھا جا رہا ہے میرے نامہ اعمال میں، کل کو بیان کیا جائے گا اس کو. صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے. حاضرن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یہ آپ سب ہے نا، کہا جاتا ہے آپ سب حاضر ہیں، موجود ہے، دیکھ رہے ہیں. کہ آپ کے اور میرے نامہ اعمال کی یہی حالت ہوگی. جس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، جیسا بھی کیا ہو، سارا کا سارا اس کے سامنے موجود ہو. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، ظلم نہیں کرے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے اتنا گناہ کیا ہے تو اتنا عذاب دے دیا جائے. جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی عذاب دیا جائے. یہاں پر ہمارے اور آپ کے سمجھنے والی بات کیا ہے؟ کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. کسی کے چپل پہن لینا اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی گناہ. بولو. کسی کا رومال استعمال کر لینا، رومال ہوتا ہے جیسا بھی ہم سب ملنے گئے کہیں وضو کرنے کے لیے، آپ نے بھی ٹوپی رکھی، میں نے بھی رومال رکھا، آپ نے بھی رکھا، میری اجازت کے بغیر آپ نے لے لیا، بغیر میری اجازت کے میں نے آپ کی اس چیز استعمال کر لی. کہا یہ بھی تو بغیر اجازت کے کیا ہے. مسجد کے اندر کوئی عطر کی بوٹل چھوڑ گیا تھا، یا پھر مان کے چلیے آپ لے کر کے آئے تھے، لے جاتے وقت بھول گئے. نمازیوں کو یوں اللہ مفت کا ہے، پوری مسجد نے لگا لیا، کسی کو اجازت نہیں تھی، سب نے لگا لیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں. کہا چھوٹے گناہ سے ہوتا ہے کیا ہے؟ کہا چھوٹا گناہ ہوتا ہے کہا دریا کی طرح قطرہ قطرہ گرتا ہے اور پھر دریا بن جاتا ہے. کہا چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ بڑے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. چھوٹے گناہ اس کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. چھوٹی چوریاں بندے کو بڑا چور بناتی ہے. نہیں سنا ہے آپ نے؟ 1 روپیہ چورانے والا کل کو سونے کا بسکٹ چورانے لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب 1 روپیہ چورا رہا تھا تب اس پہ روک نہیں لگی، اسی دن روک لگ جاتی تو یہ گھر کا چور باہر کا نہ بنتا. یہ چیز ہے. تو چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. یہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہوں کو دعوت دیتے ہیں. نفل کو کیا؟ نفل نماز کو
कमतर न समझें। निफल बंदा छोड़ता है तो निफल छोड़ने पर उसके दिल में आता है लाओ सुन्नत छोड़ दो, और जब सुन्नत छोड़ता है तो फिर दिल में ख्याल आता है लाओ वितर वाजिब छोड़ दो, और जब वितर वाजिब छोड़ता है अब ये जाकर के फ़र्ज़ को छोड़ने लगता है और फिर बेनमाजी बन जाता है। तो बात कहाँ से चली और कहाँ रुकी? निफल पे चली और रुकी बेनमाजी पर जाकर के। कहा ये कैसे हुआ? कहा तुमने इसको छोटा समझा ना, छोटे से फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, अब मुजरिम बन गए, पूरे के पूरे बेनमाजी बन गए। इसलिए कहा जाता है कि छोटे गुनाह ही को करने से बचो, इसलिए कि जब बंदा छोटे गुनाह करने से बचता है तो कभी बड़े गुनाह करने की तरफ बढ़ता ही नहीं है। वो एक हदीस सुनाकर बात ख़त्म कर देते। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा उन गुनाहों से तुम भी परहेज़ करो जिन्हें तुम हकीर समझती हो। हकीर, कमतर, ये तो कोई गुनाह है भाई, मजाक चल रहा था वो नहीं आया, बस इतना कह दिया। हकीर मतलब किसी की मजाक, अरे वो तो ऐसा ही है मोटा पाड़ा, बस हकीर है ना। का किसी भी छोटे से गुनाह को हकीर न समझो, कमतर न समझो। क्यों? अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उसका भी सवाल होगा, तूने मेरे बंदे को ये लफ्ज़ से क्यों पुकारा, क्यों कहा, ये इसके बारे में भी। तो हमें और आपको करना क्या है? एक लिटी में दर्स ये कि हमारी ज़िंदगी कल हमारे सामने होगी तो ज़िंदगी ऐसी जियो कि कल को हमको खुशी हो उस ज़िंदगी को देखकर। ज़िंदगी ऐसे जीनी है कि कल को देखकर हमको खुशी हो। ऐसी ज़िंदगी न जियो जिसे जी तो रहे लेकिन डर है कि कहीं ये खुल जाएगी तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी ज़िंदगी न जी। उस ज़िंदगी से मौत अच्छी है जिसके बाद हमको शर्मिंदगी पछतावा हो, उस ज़िंदगी से मौत अच्छी है। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए, हमें नेक बनाए, नेकों में हमारा शुमार फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।